اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی، جو راہ پر آیا تو وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا، ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو راہ سے بھٹکا وہ اپنے ہی برے کو بھٹکا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی، وما کننا معذبین، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں حتی نبعث رسولا، جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ اس آیت کا جو منشا ہے اور معنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے اپنے کیے کی جو ہے وہ سزا یا اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہدایت حاصل کی ہے تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہی ہے، اور اگر کوئی گمراہ ہوا ہے، راہ سے بھٹکا ہے، تو وہ بھی اس میں اپنا نقصان ہی کرے گا۔ تو فرمایا کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنے اعمال کا وزن خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اس کی صورتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، وہ یہ کہ بعض اوقات نیکی بندے کو خود بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور اس نیکی کا فائدہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ کسی کو نماز کی دعوت دے دی، خود نماز پڑھنے آ رہا تھا، کسی کو آتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا، تو اب اس کو اپنی نماز پڑھنے کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں جو اس نے دعوت دی، اس کو ترغیب دلائی نیکی کرنے کی، اس کا ثواب بھی اس کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ اسی طرح جو گناہ کا کام ہے، بعض اوقات وہ دوسرے کا گناہ بھی اس کو اپنے سر پہ اٹھانا پڑ جائے گا۔ جیسے کسی کو گناہ کی طرف راغب کر دیا، کوئی گناہ کی چیز اس تک پہنچا دی کہ بعد میں جو ہے وہ گناہ اس سے کماتا رہا۔ جیسے آج کل نوجوان ہیں تو واٹس ایپ پر سٹیٹس لگانے کا رواج ہوتا ہے، تو کوئی برا سٹیٹس آپ نے لگا دیا واٹس ایپ پر، کوئی گانا لگا دیا، کوئی اس طرح کی غیر شرعی چیز لگا دی، تو وہ جتنے لوگ دیکھیں گے ان کو اپنا اپنا گناہ ہوتا رہے گا، اور ان سب کا گناہ اس سٹیٹس لگانے والے کے اوپر بھی پڑتا رہے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے کوئی برا کام جاری کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے ان سب کا جو عذاب ہے وہ پہلے والے بندے پر پڑتا رہے گا۔ جیسے اس کی مثال بڑی واضح سی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے پہلا قتل کیا دنیا کا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، تو اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ان قتل کرنے والوں کو اپنا اپنا گناہ تو ملتا ہی رہے گا، ان سب کا گناہ وہ پہلے بندے قابیل پر، ان سب کا جو ہے وہ گناہ ڈال دیا جائے گا۔ تو بعض اوقات گناہ دوسرے کا بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ جس نے کوئی گناہ کیا جو اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، تو وہ پھر کوئی دوسری جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وہ ہر ایک کو اپنا ہی اٹھانا پڑے گا۔ پھر فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک اپنے رسول اس قوم میں نہ بھیج دیں۔ یعنی اللہ پہلے ہدایت کے اسباب مہیا فرماتا ہے، بندے کے لیے ساری راہیں واضح کرتا ہے کہ یہ راہ سیدھی ہے، یہ راہ گمراہی کی ہے، پھر بندہ اپنے اختیار سے جو راہ چنتا ہے تو اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ یا ثواب طے کیا جاتا ہے یا عذاب طے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اسی آیت کے اندر فرما دیا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم اس کے خوشحالوں پر اپنے احکام بھیجتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو
ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ فوراً ہی ان پر عذاب آ جائے یا جو ہے وہ بغیر کسی گناہ کے یا بغیر کسی کام کے انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کیا جائے، بلکہ ہم ان کے جو سردار ہوتے ہیں، ان کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف اپنے احکامات کو بھیجتے ہیں۔ یہاں سرداروں کا خاص طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کے وقتوں میں بھی اور آج کے وقتوں میں بھی سردار کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، لیڈر کی، جو رہنما ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چلنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ تو اگر وہ جو ہے وہ راغب ہو جائے دین کی طرف، اگر وہ نیکی کی طرف آ جائے تو جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہوں گے یا اس کے ماتحت لوگ ہوں گے وہ خود بخود دین کی طرف آ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلے ہم ان کی طرف اپنے احکام بھیجتے ہیں تو پھر بعد میں وہ ان احکامات کے اندر نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے حکم نہیں مانتے، تو پھر ہم جو ہے وہ ان پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے کتنی ہی قومیں نوح کے بعد ہلاک کر دیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار اور دیکھنے والا۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کئی قومیں آئیں کہ جنہیں اللہ عز و جل نے احکام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری قوم لوط، یہ حضرت نوح کے بعد کی قومیں ہیں کہ انہوں نے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ عز و جل نے انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے یہ بڑا غور طلب حصہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس میں جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جو گناہ کرنے والے ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار اور دیکھنے والا، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی نیکی اگر کرتا ہے تو وہ بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی گناہ اگر کرتا ہے تو وہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں سے چھپا لیتے ہیں اپنے گناہ، اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، لیکن رب ذوالجلال کو پتہ ہے کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے، کس نے کون سی نافرمانی کی ہے، کس نے کیا جو ہے وہ گل کھلائے ہیں، وہ ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ تو پھر بندہ کیسے گناہوں پر جو ہے وہ اس کی ہمت ہو جاتی ہے؟ یہ بہت بڑی جرت ہے بندے کی کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اور اسے معلوم ہے میں اس سے چھپ نہیں سکتا، کتنے ہی پردوں میں چلا جاؤں اس سے اپنی ذات کو نہیں چھپا سکتا، وہ ہر جگہ ہی مجھے دیکھ رہا ہے، میں چاہے کہیں بھی ہوں اس کے سامنے میرے سارے عمل ظاہر ہیں۔ تو پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا یہ اپنی جرت کا اظہار کر رہا ہے رب ذوالجلال کے سامنے، اپنے آپ کو جو ایک طرح سے بغاوت کی بات ہو گئی نا، اب یہ بغاوت کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے رب کو پتہ ہے میرے اعمال کا، میرے گناہوں کا، لیکن پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل سے خوف ختم ہو چکا ہے، ڈر ختم ہو گیا رب ذوالجلال کا، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے بڑا سخت جلدی حساب لینے والا ہے اور بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، گناہ ہو بھی جائیں تو کیا بخشنے والا ہے۔ غفار کی صفت یاد رہتی ہے لیکن قہار کی صفت بھول جاتے ہیں۔ قہار بھی اسی کی صفت ہے، قہر فرمانے والا۔ جبار بھی اسی کی صفت ہے، جبر فرمانے والا۔ غضب فرمانے والا بھی اس کی صفت ہے، لیکن ہم نے صرف غفار والی صفت کو پکڑا ہوا ہے کہ بس غفار ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ بعض اوقات گناہوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے بندے کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان ہی زائل ہو جاتا ہے۔ تو جو غفار کی صفت ہے یہ اسی وقت کام آئے گی جب بندے کا ایمان سلامت ہوگا، بندہ ایمان اپنا لے کر دنیا سے چلا جائے تو پھر غفار کی صفت کام آئے گی۔ اگر ایمان ہی باقی نہ رہا تو غفار پھر کچھ نہیں ہوگا، غفور اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ معاف کرے کیونکہ وہ تو خود کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن جو بندہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کفر معاف نہیں کیا جاتا۔ تو اب یہ اس چکر میں پڑا رہا کہ غفار ہے، بخش دے گا، بس میں گناہ کیے جاتا ہوں۔ وہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ناراض ہوا کہ اس نے اس سے ایمان کی صفت ہی چھین لی، اس نے ایمان ہی سلب کر لیا اس کا۔ تو ایمان سلب ہو گیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہے، سب نیکیاں جو کچھ کیا ہوگا، ایمان اگر ختم ہو گیا تو تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ۔ تو یہ بڑی دولت ہے۔ تو کبھی کسی گناہ کو یہ سمجھ کر نہ کریں کہ بس ٹھیک ہے وہ معاف کر دے گا، ہو سکتا ہے وہی گناہ اس کو ناراض کر دے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا اس گناہ کی وجہ سے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے کبھی کوئی گناہ جو ہے وہ یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ گناہ کرتے وقت میں کہ میرا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اسے پتہ ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو۔ تو اگر میں اس کے سامنے یہ بات جانتے ہوئے بھی کر رہا ہوں
تو یہ میری بڑی سخت جرت ہے اس کے سامنے یہ بغاوت کرنا ہے کہ یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ اسے پتہ ہے سب کچھ، پھر بھی گناہ کیے جا رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، مالک کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، رزق کی تنگیاں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔